الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دینی بھائی پڑھتے میں بیٹھے میری ماں اور بہنیں اور میں حضرات سے خاص طور پر درخواست کروں گا جو سڑکوں پر بیٹھے ہو یا میری آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو وہ مجلس کے اندر آنے کی زحمت گوارا کریں گے اس لیے کہ باضابطہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور خاص طور سے میں گھر والوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جو اپنے وقت کو ادھر ادھر گزار رہے ہیں تو وہ مجلس کے اندر آ جائے اس لیے کہ آپ مجلس کے اندر آ کر کے بیٹھیں گے تو ایک ماحول بنے گا اور جب ماحول بنے گا تو پروگرام جو ہے اول سے لے کر کے جو ہے آخر تک انشاءاللہ جو ہے حسن و خوبی تک جو ہے اختتام کو پہنچ جائے گا اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مجلس میں آنے کی زحمت گوارا کریں خیر میرے محترم بزرگ اور دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اس آیت کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا تمہاری ذات میں سے ازواجا لتسکنوا الیہا جوڑا لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اس میں جو ہے اور فکر کرنے والے کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس آیت کا تعلق جو ہے نکاح سے ہے اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نکاح سے متعلق جو ہے باتیں جو ہے بیان فرمایا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بچہ جو ہے جب چھوٹا سا ہو معصوم سا ہو لفظ جگر سا ہو تو بہت ہی پیارا اور معصوم سا نظر آتا ہے اور بھولا بھولا نظر آتا ہے وہ اس کا جو ہے بچپن کا عالم ہوتا ہے بچپن کے حالات ہوتے ہیں بچہ جو ہے جب جس حالات کا اندر بچہ پرورش پاتا ہے اگر بچہ جو گھر کے اندر رو رہا ہے گھر کے اندر سسک رہا ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو گھر کے اندر جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا پریشانیاں ہوئی ہیں یہ کس چیز میں مبتلا ہے یہ بچے کیوں رو رہی ہے اگر بچے روتے ہیں تو گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر بچے کے اندر جو ہے خوشی کے آثار نظر آتے ہیں تو گھر کے لوگ خوشی کے آثار نظر دکھلاتے ہیں بزرگوں اور دوستوں یہ معصوم سا بچہ ہوتا ہے یہ ایک لمحہ ہوتا ہے ایک حالات ہوتا ہے بچپنا کا اس کے بعد جب بچہ جو ہے اس عالم کو پہنچ جائے کہ وہ چلتے پھرنے والا ہو جائے وہ اس کی زبان سے جو ہے کچھ الفاظ ذکر کرنے والے ہو جائے بزرگوں اور
دوستو حدیث مبارکہ کا اندر آتا ہے کہ جب بچہ جو ہے اس عمر پر پہنچ چکا ہے کہ بچہ جو ہے اب اپنی زبان سے جو ہے الفاظ کو لا رہا ہے اپنی زبان کے اوپر جو ہے ذکر کر رہا ہے اور اپنی زبان سے جو ہے الفاظ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو میرے بزرگوں دوستو آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور معاشرے کا اندر جو ہے دیکھ لیا جائے تو جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے ممی پاپا بیٹی اس طریقے کا الفاظ جاتے ہیں اس طریقے کا الفاظ جو ہے برے سے نہیں چاہیے بلکہ ہماری زبان پر جو ہے اس طریقے کا الفاظ آنا چاہیے کہ جب بچہ جیسے اس کی زبان جو ہے بولنے والی ہو گئی بچہ جیسے ہی حرکت کرنے والا ہو گیا تو اس کی زبان سے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے آنی چاہیے وہ بچہ جو ہے اپنی زبان سے جو ہے کلمہ مبارک کا ذکر جو ہے اپنی زبان پر لاتا ہے تو اس کے ماں باپ کی جو ہے محبت کی جاتی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو آج ہم نے جو ہے حالات کا جائزہ لیا ہے آج معاشرے کو دیکھ لیا ہے اور ہم جو ہے اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے رفتہ جو ہے وہ بگڑتا جاتا ہے اور وہ معصوم بچہ جو ہے ہم نے جو ہے بچپن کے حالات کا اندر جو ہے بچپنے کے اندر جو ہے ہم نے اس کی جو ہے اچھی تربیت نہیں کی ہم نے جو ہے اس کی اچھی پرورش نہیں کی تو وہ بچہ جو ہے آگے چل کر جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا معاشرے کی نافرمانی کرنے والا ہوگا گھر کے افراد کی نافرمانی کرنے والا ہوگا یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ماں باپ جو ہے بچپن کے حالت کے اندر جو ہے بچپن کے عالم کے اندر جو ہے ماں باپ نے جو ہے اس بچے پر دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے بچے نے جو ہے اپنے اندر جو ہے غلط افعال کو لے لیا غلط افراد کو لے لیا جس کی وجہ سے جو ہے آج بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے گھر والوں کی بات نہیں ماننا ہے اس کے بعد جو ہے جب بچہ اور تھوڑا سا ہو جائے تو اس کے ماں باپ جو ہے اس بچے کو جو ہے کسی اسکول کے اندر لگوا دیتے ہیں یا مدارس کے اندر لگوا دیتے ہیں یا جس لائن سے جو ہے بچہ پڑھنا چاہے یا ماں باپ کی جو خواہش ہے اسی کے مطابق جو ہے بچے کو جو ہے لگا دیا جاتا ہے بچہ 2 گھنٹے کے اندر اسکول گیا مدرسے گیا اس کے بعد واپس آ گیا اس کے بعد پڑھنے 2 گھنٹہ پڑھ لیا اس کے بعد بچہ آ کر کے جو ہے اسی طریقے سے کھیلنے لگتا ہے اسی طریقے سے رفتہ رفتہ جو ہے بچے کے جو بچہ جو ہے اپنے اس لمحات کو طے کر لیتا ہے اس سے سریت تک بچہ پہنچ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے علم آ چکا ہے اور اس نے اپنے اندر جو ہے علم کو سمو لیا ہے اور وہ جو ہے اس حد تک کو پار کر لیا ہے کہ کوئی ماں باپ نے اس کو اسکول اندر لگا دیا ہے تو بچہ جو کامیاب ہو گیا ہے وہ انجینئر ہو گیا ہے پروفیسر ہو گیا ہے اسی طریقے سے اگر کسی ماں باپ نے جو ہے مدارس کے اندر بچے کو لگا دیا ہے تو بچہ یا تو حافظ بنے گا یا عالم بنے گا یا مولوی بنے گا اس طریقے کے بزرگ اور دوستو یہ لمحات ہوتے ہیں بچپنے کے کہ بچپن کے حالت میں ماں باپ جو ہے جس لائن کے اندر جو ہے جس سوسائٹی کے اندر جو ہے ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو ڈھالنا چاہتے ہیں بچہ جو ہے اسی رنگ کے اندر جو ہے ڈھل جاتا ہے تو یہ بچپن میں ہی ماں باپ کو جو ہے طے کرنا ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے کیسا راستہ دکھانا ہے اپنے بچے کو جو ہے اسلام کا راستہ دکھانا ہے شریعت کا راستہ دکھانا ہے قرآن کا راستہ دکھانا ہے حدیث مبارکہ کا راستہ دکھانا ہے ایسا راستہ دکھانا چاہیے اس کے بارے میں نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو جو ہے نیکی کی طرف کرو اپنے بچے کو جو ہے نیکی کے راستے کو دکھاؤ اور برائی کے راستے سے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے منع کرو ہمیں جو ہے ایسے راستے کا جو ہے انتخاب کرنی چاہیے ایسے راستے کا ہمیں جو ہے ایسے راستے پر جو ہے اپنے بچے کو لانی چاہیے ایسے راستے پر نہیں لانی چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے جوا کھیلنے والا ہو بچہ جو ہے شرابی بننے والا ہو ایسے راستے سے جو ہے ہمیں دوری کرنی چاہیے اس کے بعد جب بچہ جو ہے یہ مرحلے کو طے کر لیتا ہے تو بچہ جو ہے جوانی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے اور جب وہ علم حاصل کر لیا ہے وہ انجینئر بن گیا ہے پروفیسر بن گیا ہے اس بچے کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہو گئی ہے اتنی ہمت ہو گئی ہے اپنے گھر کے لوگوں کو جو ہے کما کر کے جو ہے کھلا سکتا ہے محترم بزرگ اور دوستو وہ بچہ ابھی جو ہے جوانی کے عالم میں پہنچ گیا ہے اور بچہ جو ہے اپنے گھر کے جو ہے ماں باپ کے اخراجات بھی نکال رہے ہیں ماں باپ بھائی بہن کے اخراجات بھی نکال رہا ہے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے ہر چیزوں کو جو ہے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے ماں باپ کی جو ہے امنگوں کو پورا کر رہا ہے گھر کے افراد کی جو ہے امنگوں کو اور اخراجات کو جو ہے پورا کر رہا ہے محترم بزرگ اور دوستو جب بچہ جوانی کے عمر پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس لڑکے کے لیے جو ہے کسی لڑکی کا انتخاب کرے بزرگ اور دوستو لڑکے والے بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی والے بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں ایک بات جو ہے کان کان کا سن لینی چاہیے کہ ہمیں جو ہے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنی چاہیے
چاہیے جس کے اندر جو ہے تقوی ہو، جس کے اندر جو ہے طہارت ہو، جو نیک ہو، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے سن جائے گا. لیکن ہمارے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو ضدی قسم کی لڑکی ہو، جو بات ماننے والی نہ ہو، جو شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو، جو برے اثرات کو اپنے اندر لیے ہوئے ایسی لڑکی کا ہمیں انتخاب نہیں کرنی چاہیے. دوستو اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے اپنی لڑکی کے لیے جو ہے لڑکے کا انتخاب کرتے ہو، ایسے لڑکے کا انتخاب کرے جو نماز کی پابندی کرنے والا ہو، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو، جن کا رشتہ جو ہے نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہو، ایسے لڑکے کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. اگر ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں میرے بزرگ دوستو، ہماری لڑکی کی زندگی جو ہے، ہماری صحابی کی زندگی جو ہے صحیح سالم گزرے گی. لیکن اگر ہم اپنی لڑکی کے لیے ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں جو شراب پینے والا ہو، جو جوا کھیلنے والا ہو، جو اس کا تعلق جو ہے کسی بدکار لوگوں سے ہو، جو اس کا معاشرہ جو ہے کسی غیر لوگوں سے ہو، ایسے لڑکے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اگر ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں تو آگے چل کر ہماری لڑکی کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہمیں جو ہے سوچ کر کے انتخاب کرنا چاہیے. اور آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے، معاشرے کا دیکھ لیا جائے کہ آپ جو ہے اپنے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس لڑکے یا لڑکی سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح جو ہے فلاں جگہ کرانے چاہتا ہوں، تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں. معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. بچے کو نکاح قبول نہیں ہے، وہ لڑکی پسند نہیں ہے، زبردستی اگر شادی کر دیا جائے تو آگے چل کر جو ہے طلاق کی نوبت آتی ہے. وہ لڑکا جو ہے اس لڑکی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے جو ہے غلطی کی تھی اس وقت جب لڑکے کا انتخاب کیا تھا. جب لڑکے کا انتخاب کیا تھا تو ایک مرتبہ کم سے کم جو ہے اپنی بچی سے پوچھ لینی چاہیے کہ میں تمہارا نکاح جو ہے فلاں لڑکے سے کرانے جا رہا ہوں، یا میں تمہارا نکاح جو ہے فلاں لڑکی سے کرانے جا رہا ہوں، کیا تم اس نکاح کا قبول ہو کہ تمہارے لیے یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں قبول کرتے ہو. ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں. جہاں چاہتے ہیں اپنے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کر دیتے ہیں اور شادی نکاح کر دیتے ہیں. آگے چل کر جو ہے بڑا اس حد تک پہنچتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور ایک گھر دوسرا گھر جو ہے فساد کے اندر ہو جاتا ہے، ایک گھر دوسرے گھر کے اندر جو ہے ویران ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں. ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے بچے کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری جو بچے کے اوپر کیا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری جو ہے سمجھنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے اپنے بچے کا جو ہے نکاح کرنی چاہیے. تو ہمیں کیا ہے ایک کم از کم جو ہے اپنے بچے کے لیے جب ہم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہو تو اپنے لڑکے سے جو ہے پوچھ لیں یہ رشتہ تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے، یہ رشتہ تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے. اگر وہ لڑکا اس رشتے کو جو ہے قبول نہیں کر رہا ہے تو تم اس کی شادی ہونے مت کرو. آج معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. ہم آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا بھی ہے کہ ہم جو ہے زبردستی اپنے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں اور آگے چل کر جو ہے معاشرے کا جو ہے اس حد تک جو ہے ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اور بچے ایک دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں لیکن آگے جا کر کے جو ہے طلاق دے دیتے ہیں یا جو ہے اس کے اندر کوئی فساد پھیل جاتا ہے. معاشرے کا جائزہ لیا جائے، معاشرے کا اندر جو ہے دیکھ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے حدیث پڑھا نکاح نصف ایمان کہ نکاح آدھا ایمان ہے. انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی حاصل کر لی اور نکاح سے پہلے انسان جو ہے جتنی برائی کر رہا تھا، برائی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو رہا تھا، برائی کے اندر وہ جا رہا تھا، شیطان جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے نکاح نہیں کیا تھا. اور جب جو ہے انسان جوان ہو جاتا ہے، شباب کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو شیطان جو ہے اس کے پیچھے جو ہے پڑ جاتا ہے اور اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ انسان جو ہے غلط کرتے اور غلط بہکاوے میں آ کر کے جو ہے یہ کوئی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں.
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نکاح کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم جس طریقے سے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نکاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں 21 درجہ کیا ہے بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے خوشیاں آتی ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر جو برائی آنے والی ہوتی ہے، یہ تمام برائی کا جو ہے یہ نکاح خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نکاح کر لینی چاہیے، ہمیں نکاح سے جو ہے گھبرانی نہیں چاہیے۔ آج جو ہے معاشرے کا اندر دیکھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے روپیہ بھی دے رکھا ہے، ان کے پاس جو ہے گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، پھر بھی جو ہے اپنے لڑکے یا لڑکی کا جو ہے نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے ماں باپ کے اوپر جو ہے یہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں جو ہے پوچھا جائے گا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہے تمام چیزیں مہیا تھی، تمہارے پاس جو ہے گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، روپیہ پیسہ تمام چیزیں موجود تھی، پھر بھی تم نے کیا ہے نکاح کا اندر کیوں کے لیے ہم سے جو ہے پوچھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نکاح کو جو ہے آسان کر دیا ہے، یہ نکاح جو ہے آسان ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے دشوار بنا دیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ آج ہم اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگ جو ہے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے گاڑیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے لاکھوں لاکھ روپے کے پیسے کی جو ہے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے اتنا پیسہ روپیہ نہیں دیا تو میں نکاح نہیں کروں گا، میں اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کروں گا، مجھے جو ہے گاڑی چاہیے، مجھے جو ہے روپیہ چاہیے، مجھے جو ہے چڑھوا چاہیے۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے لوگ جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اب بیچارے جو ہے لڑکی والے جو ہے غریب بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے اپنے جو ہے دل پر پتھر باندھ کر کے جو ہے وہ کہاں سے جو ہے لا کر کے جو ہے لڑکے والے کو دیتے ہیں۔ تو افسوس کا بات ہے، غیرت ہے ان لوگوں پر جو روپیہ پیسہ مانگتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے اتنا روپیہ چاہیے۔ اگر تم جو ہے روپیہ نہیں دیتے ہو، گاڑی نہیں دیتے ہو، تم جو ہے ان چیزوں کو پورا نہیں کرتا ہو، اپنے لڑکے کا جو ہے تمہارے لڑکے سے نکاح نہیں کروں گا۔ افسوس ان لوگوں پر جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماحول کو اوپر لے جاتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے اس کے ماں باپ کے لیے گنجائش نہیں ہے وہ اخراجات کو جو ہے نکال سکے۔ آج معاشرے کو ہم اور آپ نے بگاڑ دیا ہے، ہم اور آپ جو ہے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، ہم اور آپ کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے اور بگڑتا ہی جائے گا۔ اگر آج ہم جو ہے سدھارتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہے ایک ماحول بن سکتا ہے، سوسائٹی کا اندر جو ہے ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے تو یہ معاشرہ جو ہے سدھر سکتا ہے۔ اور لین دین کا یہ معاملہ جو چل پڑا ہے، معاشرہ جو چل چلا ہے، یہ معاشرہ جب لین دین کا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا تو جو بے نکاح لڑکی جو ہے بے نکاح جو پڑی ہوئی ہے اور ان کے ماں باپ کے پاس جو ہے اتنا روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہے اپنی لڑکی کا نکاح کر سکے، بزرگوں اور دوستوں بآسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لڑکی کا جو ہے نکاح کر لیں گے، لیکن ہم جب ڈیمانڈ کو ختم کریں گے تب جا کر کے جو ہے ماحول بنے گا اور ان کے لیے جو ہے یہ دشواریاں جو آ رہی ہے یہ دشواریاں ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کا جو ہے جائزہ لیا جائے، معاشرے کا جو ہے دیکھ لیا جائے کہ آج جو ہے 100% کہہ لیجئے، 99% کہنا تھا لیکن 100% کہہ لیجئے کہ ہر کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے ملوث ہے اور ہر کوئی ماں باپ جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والے سے کہ ہمیں جو ہے روپیہ پیسہ چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ان چیزوں کا جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے بچنی چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو اور معاشرے کا اندر بھی جو ہے ان چیزوں کا جو ہے ذکر کرنی چاہیے، ان چیزوں کا جو ہے تذکرہ کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے جو ہے قطع نظر کرتے ہوئے ہمیں جو ہے بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو کوئی جو ہے جہیز دے گا ہم جو ہے ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم جو ہے ان سے جو ہے اپنا رشتہ جو ہے بائیکاٹ کریں گے۔ اگر وہ جہیز کی شکل اختیار کر رہا ہے، اگر وہ اپنی لڑکی کی شادی میں جو ہے اس طریقے کے جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم جو ہے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ کریں گے۔ معاشرہ کے اندر جو ہے اگر ماحول بنائیں گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں معاشرے کے اندر ماحول بن جائے گا، لیکن اگر معاشرے کے اندر جو ہے ماحول نہیں بنائیں گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں معاشرہ جو ہے بگڑتا چلا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ شادی کرنا آسان ہو، شادی کرنا جو ہے دشوار نہ ہو۔ لوگ جو ہے باراتی لے جاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں باراتی لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہے بارات کے اندر جاتا ہے تو گویا کہ وہ چور بن کر داخل ہوگا۔
گویا کہ وہ چور بن کر داخل ہوا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس طریقے کے الفاظ سے جو ہے تعبیر دیا جاتا ہے. تو غیرت ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہے 150 200 250 300 400 تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے برات لے جاتے ہیں. یہ غیروں کا تہذیب ہے. غیروں نے جو اپنایا تھا اور ہم بھی جو ان کے ساتھ جو ہے اپنا رہے ہیں. ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ اپنا رہے ہیں. ہمارے اندر جو ہے نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرایا تھا اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے چلنی چاہیے. اسی کے نقشے پر بھی ہمیں جو ہے اپنا نکاح کرنی چاہیے سنت طریقے سے. اگر ہم اپنا نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے خیر اور برکات ہے. آج ماحول کا اندر جائزہ لے لیا جائے, معاشرے کا جائزہ لے لیا جائے تو لوگوں نے جو ہے برات کو جو ہے سمجھ لیجیے کہ جائز قرار دیا, برات کو جائز قرار دیا ہے. اور جو سنت کہلایا جاتا تھا ولیمہ اس کو بالکل ختم کر دیا. برات کو لے جاتے ہیں لیکن سنت کو کیا ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نکاح جو ہے سنت طریقے سے ہو. اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے نکاح کیا تھا اسی کے مطابق جو ہے اپنا نکاح کریں. مسجد کے اندر جو ہے جمعہ کا دن ہو اس طریقے کا جو ہے ماحول بنائے اور کم سے کم لوگ جو ہے جائے اور نکاح پڑھوا کر جو ہے آ جائے. اس کے بعد جو ہے دوسرے دن جو ہے ولیمے کا انتظام کر دیں. تو ایسا ماحول اگر ہم بنائیں گے تو اور دوستوں معاشرہ جو ہے سدھرتا چلا جائے گا. اور معاشرے کے اندر جو ہے جو خرابیاں ہیں اور جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یا پھیل رہی ہیں یہ تمام برائیاں جو ہے ختم ہو جائے گی. اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک نئی زندگی اور ایک نئی جو ہے آئے گی. اس کے بعد جو ہے نکاح کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں کافی وقت ہو چکا ہے. اسی بات پر جو ہے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور سے میں ان لڑکے اور لڑکی کے لیے دعا گو اللہ رب العزت جو ہے آپس میں الفت و محبت عطا فرمائے اور دونوں خاندان کے اندر جو ہے آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. اور جتنی بھی دشواریاں آنے والی ہیں یا آ رہی ہے ان تمام آفتوں سے اس گھر کی حفاظت فرمائے. اس گھر کے رہنے والے تمام افراد کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.